ناٹ آف گڈ کیریکٹر. عدالت کے بغیر، عدالت کے علاوہ آپ کیسے ان کی نااہلی کر سکتے ہیں؟ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ تم گڈ کیریکٹر کے نہیں ہو اس لیے تم فارغ ہو. وہ جو لکھاں بندے نے ووٹ دیتا وہ فارغ ہے سارا کچھ، کیونکہ ایک آدمی نے وہاں بیٹھ کے فیصلہ کر دیا کہ یو آر ناٹ آف گڈ کیریکٹر. ایسٹس کے حوالے سے پورے پاکستان 859 ایم این ایز ایم پی ایس پلس 93 پلس جو آپ کے سینیٹرز پورے پاکستان کے اندر یہ ممبران پارلیمنٹ ہے، اس میں صرف 2 آدمیوں کو آپ ایسٹ کے اوپر وہ نکال رہے ہیں، دستی کو اور اس کو عمر ایوب کو آپ دے رہے ہیں نوٹس. کس طرح آپ یہ کر سکتے ہیں بھائی؟ اور یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ایک اپوزیشن لیڈر کو آپ رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اس کی زبان بند نہیں کر سکے ہیں، کیونکہ آپ اس کا ضمیر نہیں خرید سکے ہیں، کیونکہ آپ اس کو ہٹا نہیں سکے ہیں. تو اس کا آخری طریقہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی پھر انہوں اس طرح کر کے فارغ کر دو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارلیمانی پارٹی نے بھی پورا احتجاج کیا ہے، اس پہ پولیٹیکل کمیٹی میں بھی بات ہوئی ہے اور ہم اس کو سخت الفاظ میں وہ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ دستی صاحب اور پوری جو لیگل ٹیم ہے ہماری وہ ان سب دوستوں کے ساتھ کھڑی ہوگی. چترالی صاحب کا آپ وہ دیکھ لیں. لیکن اب یہ آپ مسلم لیگ نون کو، اس پی ڈی ایم، اس ڈاکو جعلی اس حکومت کی پارٹی کو آپ سنگل میجورٹی کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنی گنتی کر کے بیٹھے ہیں کہ 9 سے 12 کے درمیان آپ ان کے ایم این اے 1 بائی 1 نہ سر لے لو تو سنگل میجورٹی پارٹی ہو جائے گی، تاکہ وہ محتاجی ننو جڑے وہ نال نہ دے اپنے جڑے دوسرے 2 نمبر اہل آئے نے ہمارے لیے تو وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنے یہ مجرم ہے. یہ بھی اتنے بڑے چور ہیں جتنے، دیکھیں جو چور کا ساتھ دے رہا ہے وہ بھی چور ہے اس معاملے میں. ہمارے مینڈیٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو یہ اور چورا نہیں بھی آپس میری گل سمجھ رہے ہو نا جی؟ انہاں دا بھی آپس سلسلہ نہیں چلتا پیا. وہ کہندے نے کہ سائیاں نو کہ بھائی جی مہربانی کرو اسی جڑے کھل کے فیصلے لینا چاہتے ہیں کہ سانو ہن کلا ڈاکو کافی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ سو یہ ایسے نہیں ہوگا. اس پہ بھرپور ریزسٹنس ہوگی ہر فورم پہ، ہر پلیٹ فارم پہ. پاکستان تحریک انصاف ول ناٹ ٹیک اٹ لائٹلی اینڈ دے آر گوئنگ ٹو ٹیک اٹ اپ آن آل دا فورمز جو ہمیں اویلیبل ہے. اور جو اس وقت ایک اہم ترین ایشو ہے، بس میں نے 1-2 ایشو اور ٹچ کرنے ہیں، ضروری ہے، بڑے دنوں بعد آپ سے کل میں کرنا چاہ رہا تھا مگر پھر راجہ صاحب کیونکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو میں اس پہ نہیں آیا. دیکھیں مہنگائی نے جو ہے نا وہ عوام کا باقاعدہ طور پہ وہ سر لے لیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پٹرولیم کی قیمتوں کے حوالے سے ہم آ جاتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو 91.96 روپے فی لیٹر، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جون 2018 کی. اور جو ٹوٹل ان کے دور میں جو بھی حالات تھے، آپ کو پتہ ہے حالات وہ اچھے نہیں رہے. بیچ میں کرونا بھی آیا، بیچ میں کارٹلائزیشن بھی ہوئی، بیچ میں یہ ان کمپنیوں نے بہت سے مسائل ہمارے لیے کھڑے ہو گئے. پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف اس کے باوجود کوئی 51 یا 2% کا کوئی پورے عرصے کے دوران جو ہے وہ ہو سکا. شہباز شریف حکومت کو آپ دیکھ لیں کہ 2022 تاحال کی بات کر رہا ہوں، یہ حال کی بات یہ ہے کہ اپریل 2022 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد اور جو انہوں نے سبسڈی کے خاتمے کیے اس سے جولائی 2022 میں یہ 230 روپے کے اوپر پہنچ گیا. ٹھیک ہے جی؟ کہاں 149 اور کہاں پہ 230 روپے. اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو سپتمبر 2023 کے اندر قیمتیں اپنے عروج پہ گئیں تو یہ 331 روپے لیٹر کے اوپر پہنچ گیا. اے جڑے پاکستان میں مسائل جو کڈن آئے سن، اے جڑے کہندے سن کہ ہم تو خوشحالی لانے آئے ہیں، ہم تو مہنگائی ختم کرنے آئے ہیں، ہم تو پتہ نہیں جو پچھلے مسئلے مسائل تھے وہ ختم کرنے آئے ہیں، یہ میں ان کا بتا رہا ہوں. اور آپ اس کے بعد آ جائیں تو 15 جولائی حالیہ ایڈجسٹمنٹ میں 272. اگر آپ ایک مطالعہ دیکھ لیں تو پچھلے 15 ماہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں 82% اضافہ ہوا ہے جی، پچھلے 15 ماہ میں. اور رواں مہینے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ یہ 2 دفعہ پیٹرول کی قیمت. اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑا سمپل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن، فیول کاسٹ سے ہر چیز جو ہے وہ رائز کر جائے گی اور غریب کی تباہی ہو جائے گی. امیر آدمی افورڈ کر سکتے ہوں گے، نہیں تو مڈل کلاس تباہ ہو گیا جس نے اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنا ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتا بھائی. غریب آدمی بالکل ہی افورڈ نہیں کر سکتا ہے.